اللہ 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 اللہ۔ اگر یہی کام ہوتا، میں کہا کرتا ہوں اگر دولت بڑی پیاری ہوتی نا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتی۔ اگر یہ کوئی بہت اعلیٰ چیز ہوتی تو یہ تو وہ والا گھرانہ ہے کہ تین دن چولہا نہیں جلا، اور کنز المال میں وہ لفظ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر سیدہ فاطمہ نے اوڑھی ہوئی تھی، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر، اور وہ چکی پیس رہی تھی، چکی چلا رہی تھی۔ کہتے حضور نے دیکھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، اور پتہ محبوب نے کیا فرمایا؟ یہ کنز المال میں موجود ہے۔ محبوب فرمانے لگے شہزادی دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، آخرت کی ساری عزتیں اللہ تمہیں ہی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھوڑی دشواری ہے، یہاں ہر بندے کی بیٹی دکھی نہیں، جس کو بھی پوچھ لیں دکھی ہے، جس سے بھی پوچھ لیں حضرت جی دعا کرنا، پیر صاحب دعا کرنا، مفتی صاحب دعا کرنا، بزرگوں دعا کرنا۔ کیوں جی؟ بیٹی بڑی تکلیف میں۔ کیوں جی؟ کہتے سسرال والے کام بڑا کراتے ہیں، چکی پیستی ہے، لیپا پوتی کرتی ہے، اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ستو کبھی آ جائیں تو پھر سارا دن ان ستووں پہ ہی گزر جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تین دن روزے رکھے جائیں اور ایک کھجور اور ایک پانی ملے افطار سحر کے وقت، یوں بھی کبھی وقت گزارا ہے۔ اور میرے عزیزوں یاد رکھنا، ہم نے جو مزاج اختیار کر لیا ہے نا اس وقت، یہ جو پوری دنیا میں گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، ملک سے باہر لوگ جا رہے ہیں، دولتیں جمع ہو رہی ہیں، یہ ضروریات کا رٹا نہیں، یہ ضروریات نہیں، یہ خواہشات ہیں۔ ضروریات تو پوری ہو رہی تھی، لیکن وہ جو خواہشات کی تکمیل تھی، وہ جو پڑوسیوں کی بڑی کار ہمیں پریشان کر رہی تھی، وہ جو گھر کے سامنے ایک پلاٹ تھا اور دل کر رہا تھا حویلی نہ بنا لوں، وہ جو ٹینشنیں تھیں انہوں نے بہت بھگایا، لوگوں کو تھکا دیا۔ نظریاتی زندگی، اور نظریاتی زندگی میں کچھ کرنے کا عہد، کچھ ارادہ کیا جائے کچھ کام کرنے کا۔ دیکھو سارے لوگ ساری ڈیوٹیاں تو نہیں کر سکتے، میں یہ مائک اپریٹ نہیں کر سکتا، تو پھر میرا خیال ہے مجھے اس بندے کی بھی قدر کرنی چاہیے جو اسے چلا سکتا ہے۔ جو کام میں گاڑی میں سفر کرتا رہتا ہوں، وہ کہاں گھوم آتے ہیں، تو میں تو سو جاتا ہوں کئی دفعہ گاڑی میں، لیکن ڈرائیور کو لوگ ڈرائیور کہہ کے پکارتے ہیں، حالانکہ تو سویا ہوا تھا، وہ تو جاگ رہا تھا۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ہم نہ زندگی میں کوئی بھی کام کریں، ایک تو کام کریں، اور جو ایک کریں زندگی میں لیکن ذرا سونا کر کے کریں، کوئی ایک مقصد بنا لیں، کوئی ایک مقصد ہو، کوئی ارادہ ہو، کوئی پروگرام ہو۔ نہ سمجھ آئے تو بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک بوڑھی اماں حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، اور چلو کچھ کرتی تو تھی نا یار، اور دیکھو سعادت جھاڑو وہاں دیتی ہے جہاں 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں، 70 شام آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی ہے خاتون۔ ہمارے ہاں تو خیر امام خطیب کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتی۔ امام کبھی کو مشورہ دے لے تو کہتے ہیں اسلام زیادہ دیتا ہے، مولوی نواں لے آؤ، یہ مشورے زیادہ دیتا ہے، اس کو چینج کرو۔ اور مسجد کے خادم کی کوئی حیثیت، لیکن جو مسجد میں جھاڑو دینے کی فضیلت ہے نا، حضرت بابا فرید صاحب سے جب کو بندہ کہتا تھا نا دل بڑا پریشان ہے، تو بابا صاحب کہتے تھے مسجد میں جھاڑو دیا کر، اللہ سکون عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مائک میں نہ بولیں جی، سنیں بات۔ مسجد میں جھاڑو دیا کر، اٹھ نہ فریدہ ستیا تے خلقت ویکھن جا، تے متے کوئی مل جائی بخشیا تے چل تم ہی بخشیا جا۔ اٹھ نہ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اوے تو ستا ہے تے رب تے جاگدا ہے، تیری ڈاڈے نال پرید۔ اٹھ نہ کچھ کر۔ وہ خاتون چلو کوئی کام تو کرتی تھی نا۔ دیکھو نا گلی سے گزرتے ہیں لوگ، اب وہاں کھڈا ہے، سب کا موٹر سائیکل گاڑی سب تنگ ہوتے ہیں، جو بندہ ابھی گزر رہا ہے نا روڈ پہ وہ تبصرہ کر رہا ہے کہ دیکھو بلدیہ والے صحیح نہیں کراتے۔ تبصرہ جو سارے کرتے ہیں، ایک کئی تے ایک دا بڑا، دو بندے درکار ہیں، رستہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پر اتنی محنت کرنے کو کوئی تیار ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو شے سب سے عام ہے وہ تبصرہ ہے۔ تبصرہ کرو صبح و شام جتنا ممکن ہے، تبصرے کرو، ڈیوٹی یہی ہے ہماری۔
وہ خاتون مسجد شریف میں جھاڑو دیتی تھی، کوئی زندگی کا مقصد تو بنایا، کوئی نظریہ تو ہے۔ صحابہ نماز پڑھ کے چلے جاتے، خاتون جھاڑو لیتی، حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی، بیمار ہو گئی، قربان جائے، حضور تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، رات کو انتقال ہو گیا، ٹھنڈ کا موسم تھا، حضور کا حکم ہے جلدی تدفین کر دو، صحابہ نے تکلیف دینا مناسب نہ جانا، اس خاتون کی تدفین کر دی۔ سارا کچھ جاننے والے رسول جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیں، وہ تشریف لائے اور آ کر کے پوچھا خبر کیوں نہیں دی مجھے؟ اس بوڑھی کے جنازے کی کوئی کام تو کرتی تھی نا، کوئی ڈیوٹی تو تھی نا، خبر کیوں نہیں دی؟ ویسے تو وارث جنازہ پڑھ لے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے۔ ہائے ہائے، بے شک تو رسول کریم قبر پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے صفے بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، سبحان اللہ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ زندگی میں کوئی خدمات تو ہے نا، کوئی ڈیوٹی تو ہے نا۔ پہلے تو ہم کچھ کرتے نہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو صرف دوسروں کا دھیان ہی رکھتے ہیں، دوسروں پر توجہ ہوتی ہے کہ فلانا فلانا، بھئی آپ اپنا کام کریں، کچھ زندگی میں کر گزریں، کوئی ڈیوٹی کریں۔ اگر زندگی نظریاتی ہوگی، دیکھو ڈھیر سارے لوگ ہوتے ہیں، نام میرا ہی شاید آئے گا کہ مدرسہ انہوں نے بنایا ہے، مسجد انہوں نے بنائی، میرا ہی نام آئے گا اگر کہیں میں بناؤں گا، لیکن زمین دینے والے کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، اس میں نقشہ نویس کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، اس میں ایک اینٹ خرچ کرنے والے کا بھی کردار ہوتا ہے۔ پھر وہ کام ختم نہیں ہوتا، سریا وہ لینٹر ڈالنے والے جو ہوتے ہیں ان میں جو سریا باندھنے والا ہے وہ بھی ایک قیمتی کردار رکھتا ہے۔ پھر کہتے ہیں الیکٹریشین کو بھی بلاؤ، پھر یہاں بھی کام ختم نہیں ہوتا، پھر اور اس کے گرد ڈھیر سارے لوازمات ہیں۔ جو بندہ جو کردار ادا کر، عالم اگر کتاب لکھ بھی دے تو ہو سکتا ہے کتابت نہ کر سکے، اور اگر کاتب بھی ہو تو ہو سکتا ہے اسے پبلش نہ کر سکے۔ تو یہ کچھ نہ کچھ خدمات، کچھ نہ کچھ ڈیوٹیاں۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے چھوٹی عمر میں کہا تھا یا رسول اللہ دین کی مدد بھی کروں گا، آپ کی حفاظت بھی کروں گا۔ 63 سال عمر پائی اور ہر میدان میں اگلی صفوں میں، ہر میدان میں اگلی صفوں میں، ہر میدان میں اگلی۔ حضور سے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ڈیوٹی کریں گے، خدمت کریں گے۔ ہمارے ہاں یہاں تو منصوبہ بندی ہو رہی ہے، امام غزالی سے آ کے کسی نے کہا حضور کو بندہ مخلص ملتا ہی نہیں، یہ بھی غلط ہو گیا وہ بھی غلط ہو گیا، تو امام صاحب فرمانے لگے چل تو ہی مخلص ہو جا، تیری شکل میں تو کچھ لوگوں کو مخلص بندہ مل جائے، کچھ کر تو صحیح نا، صرف تبصرے۔ حضرت مولا کائنات نے عمر مبارک ساری دین کی خدمت میں لگائی، تو جب 63 سال کی عمر میں خنجر لگانا تو لوگ تو کہتے ہیں نا میرے پتر کا دھیان رکھنا اور میرے بچوں کا خیال کرنا اور فلانی ڈیوٹی کرنا۔ تو جب خنجر لگا تو حضرت علی کیا کہہ رہے تھے؟ فرما رہے تھے مجھے کعبے کے رب کی قسم علی تو کامیاب ہو گیا ہے، یہ دیکھو پانی پڑن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے تے پریا تے اس دا جانی ہے نا جس دا توڑ چڑھے۔ فرمایا دیکھو میں نے کوئی ارادہ کیا تھا، آج میں کامیاب ہوا۔ باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرتا ہوں۔ جب یوں نظریاتی زندگی ہوتی ہے نا، نظریاتی، پھر بندہ تھوڑی سی تکلیف بھی سہ لیتا ہے۔ کوئی کام کر رہا ہے نا بندہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک خاتون نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے، بڑی تکلیف میں ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سب کے لیے دعا کرتے، بلکہ حضور تو دست شفا پھیرتے تو اللہ کرم فرما دیتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگی ہے۔ تو آج حضور نے انوکھی بات کی، وہ پیچھے صاحبزادہ بشیر صاحب تشریف لائیں، آگے تشریف لے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جی آج نظریہ سمجھایا، توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر۔ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر، معنی کیا ہے؟ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اگر کرے صبر تو پھر میرا وعدہ ہے رب جنت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ویسے ہم پیر صاحب کے پاس، سید صاحب کے پاس، بزرگوں کے پاس جائیں، پیر صاحب ہمیں کہیں کہ گوڑا ٹھیک کرانا ہے درد کے یہاں جنت چاہیے، ساڑھا کی جواب ہے اے گوڑے دا کچھ کرو نا جی، یہ سون نہیں دینا، یہی جواب ہے نا۔ لیکن نظریاتی لوگ نظریاتی ہوتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بتا، اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر صبر کرے تو پھر تیرے لیے جنت ہے۔ اس خاتون نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے پہ، یہ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت ہی عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب کہ میں گزارا کر لوں گی مرغی کے ساتھ، صبر کر لوں، مجھے اللہ جنت دے۔ حضور نے دعا کر دی۔ خاتون عرض کرنے لگی حضور جب مرغی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، حیا آتی ہے، خاتون ہوں، عورت ہوں، تکلیف محسوس کرتی ہوں۔ محبوب نے دعا کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں جتنی بھی مرغی ہوتی تھی اس کے کپڑے نہیں جسم سے ہٹتے تھے، جتنی مرضی بھی ہو کپڑا قائم رہتا تھا۔ دیر تک وہ بوڑھی اماں زندہ رہیں۔ خواتین ایک دوسرے سے کہا کرتی تھی کسی نے جنتی دیکھنی ہے تو اس بی بی کو دیکھو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ۔ نظریہ ہوتا ہے، نظریہ۔ ویسے آنا جانا، تصویریں بنانا، گھومنا پھرنا، پلاننگ کرنا چلتا رہتا ہے، لیکن جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں انہیں ذرا تھکاوٹ بھی تھوڑی ہوتی ہے۔ نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں نا، وہ بھاگتے ہیں، ان کا بھاگنا انہیں تھکاتا نہیں۔ جب آپ نظریاتی ہیں تو صبح قیامت پہ نظریاتی اور غیر نظریاتی لوگوں کا نتیجہ کیا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو متقی ہوں گے نا انہیں رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا قیامت میں، پر مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا۔ ان کا میزبان رب ہوگا، چونکہ انہوں نے زندگی تقوی میں گزاری، محتاط وقت گزارا۔ وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ اور یہ جو مجرم ہیں جنہوں نے جرم کیے، من پسند زندگی گزاری، فرمایا انہیں پیاسے ہانک کے دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ پیاسے ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف۔ اپنی زندگی میں کچھ ارادہ کریں۔ دیکھیں دھوپ چھاؤں آئے گی، وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں دکھی بڑے ہیں جی، ہنسے کیسے؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں آئیں جتنی حضور کو آئی ہیں۔ پر آپ فرمان پڑھیں، حضرت حارث بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے تو مدینے والے محبوب کو جب بھی دیکھا ہے مسکراتے دیکھا ہے۔ سارے کام 7 سال چلتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں کوئی مقصد ہونا۔ یہ جن بزرگوں کے ہم آراس میں آتے ہیں نا، انہوں نے کوئی مقصد حیات بنایا۔ یہ مت سمجھنا کہ ساری زندگی پھولوں پہ گزری، یہ عرس وغیرہ یہ سارے کام بعد میں ہوتے ہیں، بعد، ورنہ ڈھیر سارے صوفیاء ایسے ہیں جنہوں نے روڑے کھا کے وقت گزارا، بڑے ٹھیک ٹھاک روڑے کھائے، بڑی تکلیفیں برداشت کی، اور ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو بڑا کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، بڑے معاملات ہوئے۔ ایسا نہیں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن ڈیوٹی کریں، کوئی کام کریں، کچھ اپنے ذمے لیں۔ یہ جو ہم وقت گزار رہے ہیں نا جی، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہتے ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں اتنا ٹائم کہاں سے آیا جو آپ کو پاس کرنا پڑا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار بور ہونے کا ٹائم بھی تو ہونا چاہیے نا بندے کے پاس۔ آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے اس لیے بور ہو رہے ہیں، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا بور ہونے کا۔ تو جب کوئی کام کرنا ہے آپ نے، جب آگے بڑھنا ہے، کچھ مقاصد حسنہ حاصل کرنا ہے، کچھ امور خیر سر انجام دینے، پھر زندگی میں ان کو طے کریں اور ان پر کام شروع کر دیں۔ دھوپ بھی آئے گی، چھاؤں بھی آئے گی، سکھ بھی آئیں گے، دکھ بھی آئیں گے، لیکن قافلہ رواں دواں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانہ نور کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت یاد میں آج کی اس بزم نور کا اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرمائے، اور ہم جو سب یہاں حاضر ہوئے ہیں اللہ اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اس محفل کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ بھائیوں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان، ان کی محبت ایمان ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں جب کچھ صحابہ نے نذرانہ پیش کرنا چاہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہم پر بڑے ہی احسانات ہیں، یہ کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا، فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ ان کی محبت ایمان ہے، ضروریات دین کا مسئلہ ہے کہ ان سے پیار کیا جائے۔ اس کی آواز ذرا ٹھیک کر دیں جی، پھٹ رہی ہے۔ پیچھے کوئی دوست بچوں کو بٹھا دے ذرا، سب سے پیچھے کچھ بچے شور کر رہے ہیں، ایک دو ساتھی پیار سے بس ان کو بٹھا دیں جی اور سمجھا دیں تو سمجھ جائیں گے۔ آپ حضرات میری بات پہ توجہ کریں گے۔ محبت اتنا ضروری کام ہے کہ ایمان لانے کے بعد محبت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ آپ کو صحیح حدیث میں الفاظ ملیں گے کہ جب ایک شخص نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، تو نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیری تیاری کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی زیادہ نفلی روزے تو نہیں، کوئی نفلی صدقات تو نہیں، لیکن میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ رسول سے پیار ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے رزلٹ کا اعلان کیا، کریم فرمانے لگے سن پھر تو جس سے محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ محبت تقریروں میں نہیں ہوتی، صرف محبت فقط الفاظ کے ہیر پھیر کا نام نہیں ہوتا، جملے اچھے تراش لیے جائیں، باتیں صحیح کرنی آ جائیں، انسان ڈھابر سلیقے سے لکھ سکے تو خالی اس کا نام محبت نہیں۔ اور نہ محبت آپ کسی پر ثابت کر سکتے ہیں، کوئی آپ سے دلیل کہے کہ مجھے بتا تجھے محبت ہے تو فلانی بات کس طرح کر کے، ایسا بھی نہیں۔ محبت قلبی واردات کا نام ہے۔ پیارے بیٹے ان کی لائٹیں بند کر لیں، موبائلوں کی آنکھوں میں پڑتی۔ اور ویسے بھی اتنے سارے دوست اگر ویڈیو بنائیں گے تو تقریر کون سنے گا؟ یہ اتنے سارے کیمرے جو لگے ہوئے ہیں انہی سے گزارا کر لیں، یہ دے دیں گے آپ کو۔ اب سارے اسی کام لگ جائیں گے تو اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو کچھ بات بھی سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی محبت قلبی واردات کا نام ہے۔ جب ہمیں یہ کہا گیا تھا نا کہ تم نے ہر چیز سے بڑھ کے حضور سے پیار کرنا ہے، اس کا معنی یہ تھا کہ ہم نے اپنے دل پہ غور کرنا ہے، طبیعت اس پر معلومات کرنی ہے ہم نے۔ جزاک اللہ تعالی۔ جب یہ کہا گیا نا تو پھر ہم نے اندازہ کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہمیں پیسوں سے زیادہ محبت ہے کہ نبی کریم سے زیادہ محبت ہے۔ پیسوں سے بندے کو پیار ہوتا ہے، لوگ مانتے نہیں پر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جیب میں پیسے نہ ہوں تو بیچارے بیمار لگتے ہیں، اور پیسے ہوں تو مفت کا اعتماد ہوتا ہے پیار، کیا کیا جائے۔ شہرت سے بھی لوگوں کو پیار ہوتا ہے۔ اگر کوئی 10-15 جگہ ان کا نام لے لیا جائے نا، یعنی ہمارے تو دیہاتوں میں لڑائی ہوتی ہے کہ محلے کا نام میرے نام پہ ہونا چاہیے، لوگ بورڈ لگانے پہ بھی لڑائی کرتے ہیں، ہوتا ہے شہرت سے پیار۔ لوگوں کو میرے عزیز تعریف سے بھی پیار ہوتا ہے۔ آپ کسی کی خوشامد کر دیں، بندہ کہتا بلے بلے، اور اگر آپ اس کو سمجھانے کی خواہش کریں کہ یہ تیری بات قابل اصلاح ہے، یہ معاملہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، تو لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تعریف سے بھی محبت ہوتی ہے۔ حکم کیا دیا گیا کہ تم نے اپنے دل پر غور کرنا ہے، تمہیں سب سے بڑھ کر حضور سے پیار ہو، نبی پاک کی اولاد سے پیار ہو، حضور کے صحاب سے پیار ہو۔ اپنے دل پر توجہ کرنی، یعنی غور کرنا ہے کہ اندر سے آواز کیا آتی ہے حضور کی اولاد کے لیے، نبی پاک کے صحاب کے لیے دل سے آواز کیا نکلتی۔ یہ قلبی واردات ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنی۔ ہمارے ہاں نا جو طریقہ ہائے تصوف ہیں،
سلاسل طریقت جو ہیں ان کے اندر اپنے اپنے طریقوں سے نقشبندی، چشتی، سہروردی، اویسی، سب لوگ اپنے اپنے طریقوں سے نا معرفت الہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کا پیار نصیب ہو جائے، یہ مقصود ہوتا ہے۔ اور وہ بڑا خوش بخت آدمی ہے جسے اللہ کی محبت مل جائے، خوش نصیب ہے جسے رب کا پیار نصیب ہو۔ لیکن آپ ترمذی شریف کی حدیث دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور فرمایا جو میرے حسین سے پیار کرے رب اس سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی معرفت الہی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے کہ امام عالی مقام سے پیار کیا جائے، اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایک کو ذرا آپ اس کی اگر بند کر دیں گے نا جی، کم کر دیں گے مائک والے دوست، تو ذرا مجھے آسانی ہو جائے گی، بے سرا ہوں نا تو سر والے بندے کو فائدہ دیتا ہے۔ کو امام علی مقام کا پیار، اب ٹھیک ہے، محبت امام علی مقام کی، امام حسن کی، امام حسین کی، سیدہ پاک کی، مولا مرتضیٰ کی، ان محبتوں کو جگہ دیں اپنے سینوں کے اندر، پیار کریں۔ یہ جدید زمانہ ہے، اس میں لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں، تیز لوگوں کا زمانہ، لوگوں کا اپنا سٹائل ہے بات سنانے کا۔ لیکن تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے تھے نا، 20-25 سال 30 سال پہلے، یہ پرانے بزرگوں سے پوچھئے گا، کسی بابا جی سے پوچھتے تھے نام کیا ہے تو کہتے تھے غلام حسین۔ نام کیا ہے؟ غلام حسین۔ نام کیا ہے؟ محمد حسین۔ نام کیا ہے؟ محمد حسن۔ یعنی غلام حسین نام ہے، ان سے پوچھے کس نے رکھا ہے تو کہتے تھے میرے دادا نے۔ یعنی 100 سال پیچھے جائیں تو دادا کی خواہش ہوتی تھی کہ آج جو پوتا میرے گھر میں پیدا ہوا ہے یہ حسین کا غلام ہونا چاہیے۔ یہ خواہشات تھی ہماری طبیعتوں میں، یہ ذوق تھا ہمارا۔ علماء بتائیں گے، اس پر باقاعدہ کلام ہوگا کہ عورت کا نام غلام فاطمہ ترتیب کے لحاظ سے ٹھیک ہے کہ نہیں، کنیز فاطمہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن لوگوں کو ترجمے نہیں آتے تھے، ترکیب نہیں آتی تھی، تو ڈھیر ساری بیویوں کا نام غلام فاطمہ رکھ دیتے تھے۔ ترتیب نہیں آتی تھی، ترکیب نہیں آتی تھی، معنی نہیں آتا تھا، پر سیدہ فاطمہ کی غلامی کا دم بھرنا تو آتا تھا نا۔ تو پہلے تو اپنا، ہماری نوجوان نسل اس سوچ سے ہی بنیادی طور پر آ رہی ہے کہ ہم نے ان سے پیار کرنا ہے، ہم نے انہیں اپنا آئیڈیل بنانا ہے، امام حسن سے، امام حسین سے، مولا مرتضیٰ سے، سیدہ پاک سے۔ ہمیں ان کی زندگیوں کو سمجھنا ہے۔ مجھے بتائیے، اگر میں آج کھڑا کر کے پوچھوں اپنے 2 4 5 طالب علموں سے، بزرگوں سے نہیں، ان کو تو پتہ ہے بڑی چیزوں کا، اگر اسٹوڈنٹ سے پوچھوں میں جو کالجوں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں کہ امام حسین کا ایک قول سنائیں، ہمارے آئیڈیل تو ہے نا وہ، ایک بات سنائیں جی، وہ کیا کہتے تھے؟ امام حسن کا ایک فرمان سنائیں۔ میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری توجہ نہیں گئی ادھر، ہماری توجہ نہیں گئی۔ ان کو شعر آتے ہوں گے، ان کی دیوار پر سر سید کی بات لکھی ہوگی، آتی ہوگی، کچھ شعر دیوار پر سکول کے لکھا ہوگا، وہ آتا ہوگا۔ کاش اس قوم کو جو سمجھ آتی تو یہ لکھتی کہ امام حسن کیا فرمایا کرتے تھے، امام حسین کا طرز کلام کیا تھا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو وہاں سے شناسائی دینے میں کامیاب ہو جاتے تو یقین کرنا کہ پھر یہ بچے اتنے حوصلہ مند ہوتے، اتنے تحمل مزاج ہوتے، اتنے بردبار ہوتے کہ ان کے سینوں میں دل نہیں دریا بہتے، انہیں بڑا کچھ برداشت کرنا آتا۔ تو سب سے پہلے تو ان کا پیار، دوسری بات ادب احترام، صحابہ کا بھی ادب کریں، اہل بیت کا بھی ادب کریں۔